نہ تو کبھی کسی کی لائف پر گئی ہوں، نہ میں نے کبھی کسی کے بارے میں کوئی کمنٹس کیے ہیں، نہ میں نے کبھی کسی کو مطلب کہا ہے کہ اس کے پاس جاؤ، یا کوئی سازش میں نے نہیں کی. ٹھیک ہے، براڈ اپنی کبھی کبھی لگاتی ہوں، میں نے براڈ بھی بہت کم کر دی لگانی. ٹھیک ہو گیا. جب سے میں آئی ہوں، میں جس دن سے آئی ہوں، یہ بندہ یہ سب کچھ کر رہا ہے. اب ہمارے اوپر بھی تو فرض ہو گیا ہے، کتنا کا برداشت کرتے ہیں اس کو. بھائی جان آپ کہتے ہیں کہ وہ بروڈ نہیں لگا تھا، ابھی جو میں نے آپ کو پلے کر کے اس نے بروڈ لگا کے ہی باتیں تو کی ہیں. دوسری بات نہیں وہ براڈ میرے سامنے یہ بات ہوئی تھی میرے خیال میں حسینی کی براڈ پہ نا آپ کا نام لیا گیا تھا. میرے خیال میں ایک اور بندہ تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا، تو اس نے آپ کو یہ بات بولی تھی میرے سامنے. مجھے پتا ہے یہ بات، اس بات کو مجھے پتا ہے. یہ وہ حسینی کے بروڈ پہ نہیں ہوئے، یہ ان کے اپنے بروڈ پہ ہوئی. اپنا بروڈ ہے اس کا اپنا. جی یہ ان کے اپنے بروڈ پہ ہوئی ہے، بروڈ لگا کے انہوں نے یہ بات. اچھا پیر صاحب، امید صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں. You go inside or you a little bit back, so I gonna turn. Yeah, but you back up little bit. امید صاحب آپ نے جو بات کی ہے، میں آپ کو بھی یہ آ جاتے ہیں اکثر ایسے نا، لائف شیئر کرو کسی گروپ میں تو وہ وہاں سے آ جاتے ہیں ڈائریکٹ نا. امید سسٹر آپ کو یاد ہے میں نے ایک بار آپ کو پہلے بھی کہا تھا، تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، جب آپ براڈ لگا کے بیٹھے، پیر صاحب بھی ساتھ تھے، تو جو نیچے گجار اور یہ والے آئی ڈیز آتی تھی، اور جس ٹائم پہ یہ واٹس ایپ کا جو آپ کا ایشو چل رہا تھا کہ میسج آپ پلے کر رہے تھے، تو ان کو نیچے سے اٹھا کے وہ اوپر آ کے گندی جو ویڈیو پلے کر رہے تھے. میں نے آپ کو بولا تھا کہ جو بھی آ رہا ہے کسی کو نہیں اٹھاؤ، آپ نے اپنی بات جو کرنی ہے کرو. آپ نے مجھے کیا بولا تھا، اور بار بار انہی کو اٹھا کے ویڈیو پلے کروانا، اور یہ سب کیا ہے؟ یہ ٹرولنگ ہی تو ہے. اور کیا ہے، میں بول رہا ہوں کہ ان کو ایک دفعہ ایسے سمجھو کہ یہ مر گئے ہمارے لیے، ذہن میں بھی نہیں لیا. میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ آج اگر ہم ان کو موقع نہیں نہ دیں گے، آپ دیکھیں کتنی خواتین آئیں اور ان سے ذلیل و خوار ہو کر اپنی عزتوں کو تار تار کروا کر گئی ہیں. تیا سسٹر کو دیکھ لیں، کتنی اچھی خاتون تھی وہ. رحمت بی بی کدھر ہے وہ جو مبشر صاحب نے اپنی شاگرد بنائی تھی، جو معذور تھی لڑکی فاطمہ، جو کہا کرتی تھی میرے استاد محترم اس طرح کر کے بات کرتی تھی. کدھر ہے وہ؟ کیا حال کیا تھا انہوں نے اس عورت کا مل کے. اس کے علاوہ فاطمہ کدھر ہے؟ آفرین کدھر ہے؟ پاکستان پرنسس کدھر ہے؟ بنت ہوا کے ساتھ کیا کچھ کیا؟ مجھے یہ بتائے کہ ہر عورت جو ہے ان کے اوپر کسی جماعت احمدیہ کے بندے نے اٹیک نہیں کیا، ان کے اوپر کسی غیر مسلم نے نہیں کیا، ان لوگوں نے کیا جو سو کالڈ اپنے آپ کو مجاہدین کہہ رہے تھے. میرے بھائی سائڈ پہ تو بندہ کر دیتا، بہت آسان ہے، لیکن ان کو یہاں کرنا بھی ایک کام ہے، لوگوں کو بتانا بھی ایک کام ہے. آج پیر صاحب اگر یہ بات کر رہے ہیں، بنت ہوا ابھی ٹک ٹاک پہ ہے، ابھی بھی آئی تھی یہاں پہ جی ٹھیک ہے، لیکن ان کا نام مجھے 1.5 سال ہو گیا، میں نے ان کا نام ہی نہیں سنا کسی کے منہ سے کوئی اس کے خلاف بات کرتا. جب وہ ان کے خلاف بات نہیں کرتی، میری بات سنیں، ابھی تقریباً 2 مہینے پہلے کی بات ہے میرے بھائی، اس کو بلایا، اس نے شاہد نے اتنی غلیظ اور گندی گالیاں دی اس کو، اور پھر وہ میری لائیو پر آئی، اس کو کہا میرے باپ سے یہ پوچھو. اس نے مجھے کال کر کے وہ ساری ریکارڈنگ سنائی، اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ میں آپ کی لائیو پر آؤں گی اور میں آپ سے یہ سوال کروں گی. وہ کہیں گے یہ سوال کرو گے تو تمہاری جان چھوٹے گی. ٹھیک ہے، اور میں تو سن رہی تھی براڈ کے اوپر، اس کے اوپر اپنا بیک کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. اب پھر اس نے مجھے جب کال کر کے ساری بات بتائی، یہ میرا خیال یہاں پر ہی ہے اپنا، وہ چلا گیا لڑکا، وہ بھی وہاں اس چیز کا گواہ ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کی جان چھوٹی ہے. اس نے کہا تھا کہ اگر اس کی ماں بہن کو گالیاں دے رہے تھے اور کہتے تم کینسر کو بھگت رہی ہو اور یہ تمہیں سزا مل رہی ہے، ہماری بددعائیں ہیں تمہارے لیے، تم میرے باپ کو یہ کہو. اس کی ماں بہن انہوں نے ایک کی ہوئی تھی، اور وہ بیچاری بار بار کہتی رہی کہ کہتے میرے باپ کو یہ کہو. پھر انہوں نے کہا اچھا یہ نہ کہ اس کے پاس جاؤ، اسے کہو یہ سوال کرو اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، وہ پھر اس نے مجھے کال کی واٹس ایپ کے اوپر. پھر میں نے کہا میں تو سارا کچھ سن رہی تھی بنتے ہوا، مجھے پتا ہے، تو آپ آ جاؤ. پھر اس نے مجھ سے وہ سوالات کیے، اور میں
نے اس کو ڈراپ کیا تو اس کی جان چھوٹی. یا آپ کو جب حقیقتوں کا نہیں پتا تھا پھر آپ میرا بھائی نہ بات کیا کرے. ہمیں سارا کچھ پتا ہے, انجان نہیں بیٹھے ہوئے یہاں پر. سسٹر میں وہی بات کہہ رہا ہوں, چلو باتوں کا نہیں پتا, میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کے ساتھ کوئی بحث ہے, میں صرف یہ منت کر رہا ہوں آپ لوگوں کی کہ ایک ہفتہ ان کا بائیکاٹ, آپ سمجھو مر گئے ہمارے لیے. مجھے ایک بات ان کی بات کرنا ہی چھوڑ دو, ان کی بات کرنا ہی چھوڑ دو. میری بات کوئی آتا ہے آپ کو پتا چلتا ہے بلاک مارو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ بائیکاٹ ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی تعلق ہو. بائیکاٹ اسی کا ہوتا ہے نا کہ ہم بات کرتے تھے اب نہیں کریں گے, اب پہلے ہمارا لین دین تھا اب نہیں ہوگا. اور جس بندے کو آج تک میں نے کبھی منہ لگانا پسند نہیں کیا, میں کبھی اس کی لائف پر نہیں گئی, مجھے اس کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے, وہ بندہ بات کر رہا ہے میں کس سے بائیکاٹ کروں؟ میرا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے, میرا واسطہ ہی کوئی نہیں اس کے ساتھ. وہ کبھی آیا آپ کی براڈ پہ؟ وہ میری بات سنیں, مجھے یہ بتائے کہ یہ 8 دن پہلے اس نے مجھے گالیاں دی. اس نے شارپ شوٹر کی براڈ کے اوپر بیٹھ کر کہا کہ میں نے اس کو ننگا کر دیا, میں نے سنت پوری کر دی. آپ نے ابھی کیا کہا؟ آپ نے ابھی کیا ہے؟ آپ نے بھی تو گالیاں دی ہیں, تو اس کا جواب کل کو وہ بھی دے گا. مجھے یہ بتائیں ہم کیا بکواس کریں سسٹر, ہم کیا کریں؟ مجھے بتائیں کیا کر رہے ہیں سسٹر؟ مجھے یہ بتائیں یہی محنت کر رہے ہیں ہم, کیا اور کر رہے ہیں ہم, یہی کہہ رہے ہیں. ہماری محنت کیوں کر رہے ہیں, کیا وجہ اس کی؟ ہم بیوقوف ہیں, پاگل ہیں, ہمیں عقل نہیں ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے یہ بتائیں 3 سال سے, میری بات سنیں ایک منٹ میرے بھائی صاحب, آپ ہم کوئی بیوقوف نہیں بیٹھے ہوئے, جاہل نہیں بیٹھے ہوئے, لاوارث نہیں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں نصیحتیں کرنے آ جاتے ہو آپ لوگ, جو جا کے جتنا نصیحتیں کرنی ہے, جتنا آپ لوگوں کی رشتہ داری ہے کرے جا کے نصیحتیں ہم نے مانگی ہے آپ سے. موجود ہیں اسکانی صاحب؟ اسکانی صاحب ادھر ہی ہیں. سسٹر یہی تو بات ہے نا, جب آپ ایسے شروع ہو جاتی ہیں آگے سے اور گالیاں بھی دیتی ہیں تو پھر یہ کون ہے؟ میں ہوں سن رہا ہوں. بھائی میری بات سنو, میرے باپ ایک جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, میں کبھی آپ کے پاس آئی ہوں. میرے باپ ایک منٹ بریک لگا لیں, کیا گلا ہی خشک ہو جائے گا آپ لوگوں کا, کیا ہو گیا؟ واحد بھائی آپ بڑے اچھے شریف آدمی لگ رہے ہیں, آپ یہ جو مشورہ اس گروپ کو دے رہے ہیں, آپ دوسرے گروپ کو بھی یہ مشورہ دے کے آئے ہیں کہ ہفتے کے لیے ٹک ٹاک سے غائب ہو جائیں, بند کر دیں تھوڑا سا تاکہ مسئلہ حل ہو جائے, یا صرف ان کو ہی مشورہ دینا ہے آپ نے؟ ٹھیک ہے عتیق بھائی, میں حلف اٹھا کے کہہ رہا ہوں, میں نے ان کو براڈ لگا کے نہیں سنا ان کے خلاف کہ وہ یہ براڈ جی آپ نے نہیں سنا, وہ ہم نے تو سنا ہوا ہے نا. وہ دیکھیں میں آپ کو جب میرے سامنے آئیں گے میں کروں گا. آپ کو سن تو لے میرے نہ, میں ایسے جھوٹ بولوں, لیکن اسکانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے براڈ لگا کے براہ راست اسکانی صاحب کو اس پہ ٹارگٹ کیا. یہ وہ خود بتا رہے ہیں اپنے منہ سے, آپ سن رہے ہیں ان کے منہ سے. اب نہ تو اسکانی صاحب وفات پا گئے کہ ہمیں پتہ نہ ہو کہ کیا مسئلہ ہوا ہے, وہ خود بتا رہے ہیں زندہ موجود ہیں کہ بھائی انہوں نے براڈ لگائی اور میرے خلاف بات چیت کی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھ لیں میرے پیارے بھائی. جو انصاف کی بات ہے یہ ہے کہ وہ انہوں نے یہ ان کے ساتھ اگر زیادتی کر رہے ہیں تو انہوں نے ان کے ساتھ کی ہے, تو یہ 2 طرفہ معاملہ ہے. میں تو نہ یہ کہوں گا کہ یہ ٹھیک ہے نہ کہوں گا وہ ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں دونوں غلط کام کر رہے ہیں. میری نظر میں تو دونوں غلط کر رہے ہیں, انہوں نے بھی غلط کیا ہے, یہ بھی غلط کر رہے ہیں میری نظر میں. لیکن اب کیونکہ انہوں نے کیا ہے تو میں ان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ مت کرو, کیونکہ نہ تو وہ میری وہ سنتے ہیں نہ یہ سنتے ہیں, تو میری تو کسی نے سننی نہیں میرے پیارے بھائی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں پارٹیاں غلط کام کیا ہے. جو عامر نذیر صاحب کی پارٹی کی طرف سے بات ہوئی ہے وہ بھی غلط ہے, جو اسکانی صاحب کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے میری نظر میں. لیکن اب کیونکہ وہ دونوں آزاد ہیں, وہ دونوں مطلب عقل بالغ ہیں, اچھا برا جانتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو بات کو دونوں پارٹیوں کو بتانا چاہیے, جو دیکھیں دونوں کو بتانا چاہیے. عتیق بھائی میری بات سنیں, یہ ہے آپ کا انالیسس, ایک منٹ ٹھیک ہے, یہ ہے آپ کا انالیسس, یہ آپ کا انالیسس ہے 2 لوگوں کے بارے میں. اب جس کے اوپر حملہ ہوا ہے اس نے اپنا تحفظ دیکھنا ہے, اس نے اپنی سیٹسفیکشن دیکھنی ہے کہ اس کی کیا ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ لوگ کا تو تجزیہ ہے کہ یہ بات غلط ہے, ہو سکتا ہے یہ بات صحیح ہو. اب جس کا جان, جس کی مال, جس کی عزت بنایا جا رہا ہے, اب اس بنایا جا رہا ہے, اب اس نے دیکھنا ہے کہ اس کو اس چیز کا حق ہے کہ نہیں ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3-3.5 سال سے اس شخص نے ہمارے ساتھ وہ کچھ کیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ ایک بدترین انسان جو ہے نا, بدترین, وہ بھی یہ نہیں کر سکتا.
یہ بدترین سے بھی بدترین ہے. میرا اس کے ساتھ کوئی لین دین نہیں, میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, میرے اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں, میں اس کو جانتی نہیں, مجھے اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں. میں اس کے پاس کبھی ایزا مطلب سننے نہیں گئی اس کو, جس طرح کہ میں ظفر اللہ شاہ صاحب کے پاس میں جاتی بھی سی, میری براڈ پر بھی آتے تھے, میرا کبھی اتنا واسطہ بھی اس کے ساتھ نہیں رہا. لیکن 3.5 سال سے اس بندے نے اپنی زبان بند نہیں کی. اب مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں. 3.5 سال آپ مشورہ دینے گئے تھے ان کو. 3.5 سال جب اتنی عورتوں کی تذلیل ہو رہی تھی تو تماشبین بن کے آپ سنتے بھی رہے اور دیکھتے بھی رہے, اور جب ان کو بات کی جاتی ہے تو ہمیں اخلاقیات سکھانے آتی ہیں آپ. ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں, حدیث بھی پڑھتی ہے, الحمدللہ ہمیں پتہ ہے اپنی ویلیوز کا بھی, اپنی باؤنڈری کا بھی. خبردار خبردار کسی ایک بندے نے بھی میرے باپ کو مشورہ دینے کی کوشش کی, وہ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھے. 3.5 سال زندگی اسی طرح جب تک آپ ٹیک ٹاک پہ رہیں گی, میں آپ کو بول رہا ہوں, جب تک ٹیک ٹاک پہ رہیں گی آپ کے ساتھ یہی ہوگا. آپ اب بے شک کسی کی نہ مانیں, جب تک یہ بات نہیں ختم رہے اسی طرح ہوگا. اب یہ جو سنتے ہیں نا بیٹھ کے ان کی بیٹیوں کے ساتھ, تیری بیٹی کے ساتھ یہ ہوگا, تیری ماں کے ساتھ یہ ہوگا, اب تیرے ساتھ یہ ہوگا, تیری بہنوں کے ساتھ یہ ہوگا, اب تیری بہنوں کے ساتھ یہ ہوگا, کل کو یہ مجھے بھی بلیم کر کہ آپ نے میرے ساتھ ایسے کیا. اب تیری بیٹیوں کے ساتھ یہ ہوگا. عجیب انسان ہے یہ. اب تیری ماں کے ساتھ یہ ہوگا, تیری بیٹی کے ساتھ یہ ہوگا, تیری بہن کے ساتھ ہوگا. یہ جو دوسروں کے ساتھ ہوا تیرے ساتھ ہوگا. اب تماشبین, یہی تو وجہ ہے نا کیوں آپ کے ساتھ, جب میں آپ کو ایک منت کر رہا ہوں, آپ کو مشورہ دے رہا ہوں, مجھے یہ کہہ رہی ہیں تو میں کیسے آپ کی بات مان لوں. تیری منت کون جانتا ہے, کیا لگتا ہے تو میری منت کر رہا ہے, کس حساب سے کر رہا ہے؟ تو پھر تیرے ساتھ صحیح, پھر تمہارے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. جب تیرے ساتھ منت کر رہا ہے اس کی نہیں سن رہا تو پھر تمہارے ساتھ. تیری بیٹی تو عامر نذیر کو اپنے گھر لے جا لے جا اپنے گھر جا کے. یہی اوقات ہے تمہاری, تمہیں کیا کوئی مشورہ دے, کیا تیری ماں کی کیا اوقات ہے جو آ گیا مشورہ دینے کے لیے؟ میں تمہیں جانوں نہ پہچانوں, بکواس کر رہے ہو تم. عورت کی اتنی گندی زبان ہے, اس کے ساتھ اسی طرح ہی ہونا ہے, اور کیا ہونا ہے. میں تجھے بالکل تیرے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے تھا. تو اتنا گندا انسان ہے, تو اتنا غلیظ ہے, تیرے سر میں جوتے مارنے چاہیے. تو اتنا غلیظ ہے, تو اتنا غلیظ ہے. 3.5 سال تمہیں کسی کی بات سنائی نہیں دی, تو اتنا غلیظ ہے. تجھے کسی کی بات سمجھائی نہیں دی, پھر پیر اسکانی تجھے نظر آیا, تو اتنا غلیظ ہے. تماشبین بے شرم لوگ. اللہ باللہ, بات اتنی سی ہے بھائی, جتنے بھی بھائی ہیں سارے. پیر صاحب میں اس کو جواب دے سکتا ہوں لیکن میں نہیں دوں گا, میں چپ کر کے میں جتنا کہہ سکتا تھا میں نے کہہ دیا بس. بات اتنی سی ہے میرے بھائی, نہ ہم نے کوئی پہل کی, نہ ہم نے اس کے کام میں دخل دیا, نہ ہم نے ان کا نام لیا, کچھ بھی نہیں کیا. اپنے بروڈ پہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے, اپنے بروڈ پہ بات نہ کر لیں. ان کو تکلیف ہوئی ہے ہماری باتوں سے, ہمیں تکلیف نہیں ہوگا. اس نے پورا, آپ مجھے بتائیے, پورا ٹھیکہ لیا ہوا ہے عامر نذیر نے. عامر نذیر کے باپ کا دین ہے یہ دین اسلام عامر نذیر کے باپ کا ہے. وہ جس کو چاہے مسلمان کہہ دے, جس کو چاہے قادیانی کہہ دے, جس کو چاہے سام کہہ دے, جس کو چاہے وہ عیدی کے جھولے سے اٹھایا ہوا وہ بچہ کہہ دے. ہماری ماؤں بہن بیٹیاں حفاظت نہیں ہے, کیونکہ یہ ٹک ٹاک پہ کام کر رہا ہے ختم نبوت کا. اب اس کو سارا کچھ معاف ہے. تم لوگ چھوڑ دو ٹک ٹاک, 10 دن سے یہ کرو, اس کا نام نہ لے لو, یہ کرو, وہ جب چاہیں تب وہ بونکنا شروع کر دیں. یہ کہاں تک درست ہوگا بھائی میرے دوست؟ اس نے بروڈ لگا کر یہ باتیں کی ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں, اور وہ غلیظ باتیں جو عمر رباب صاحبہ کے بارے میں کیے, وہ مجھے اچھا نہیں لگتا, میں سنا نہیں رہا, مجھے تکلیف ہوتی ہے. ان کو جو ہے پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے, ان کے بچوں کو کیا کیا کہا ہے. آپ کہاں ہو بھائی؟ ایسے تو ظلم نہ کرو. اب پیر صاحب دیکھیں 3.5 سال کے پاس کوئی ان کے پاس ہی نہ کیا, کسی کو حق نہیں ہمارے پاس آنے کا. چھوڑ دو. 3.5 سال یہ کسی نے ان کو نہیں نہ سنا, یہ ہم نے بھی نہ سنے.
और फिर ये मैं सब आपको तमाशबीनी है पीर साहब इन लोगों की, ड्रामे करते हैं ये। अब्दुल वाहिद भाईजान, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि इनके शागिर्दों ने, जब मैंने यहाँ पर बवाला किया, शोर शराबा किया, अपने हक की बात की, इनके जुल्म की बात की, अच्छे अंदाज में बात की, फिर इनके शागिर्दों ने बाकायदा ह्यूमैनिटी ने, बाकायदा क्या नाम है वो रेहान काजबी ने, और यक्के दुक्के और जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने बाकायदा ब्रोड लगा के एक एक घंटा मुझे नंगी नंगी गालियां दी हैं, नंगी नंगी। जब मैं उनसे पूछता रहा, भाई मेरा गुनाह तो बताओ, गुनाह क्या है, ये गुनाह तो बताओ भाई, ये क्या तरीका है। फिर लोगों को कहा, फिर जब आया 3 दिन के बाद, गलती पीर साहब मेरी है, गलती मेरी है, मैंने जो ऊपर आके जो आपकी मिन्नत की है, बस और कुछ नहीं, आपकी गलती नहीं है, आप हमारे भाई हैं, लेकिन आप हमारे दुख को समझिए, हमारे दर्द को समझिए। हम भाई आपके भाई हैं, इस्लाम के फर्द हैं। नहीं, इसको मैं बहन बोल रहा हूँ, और ये मेरी माँ बहन बेटी तक गई है, ये एहसास, यही तो बनता है। ना माने आप, ना माने, मैं कोई आपको पाँव तो नहीं पकड़ रहा कि मुझे भाई मान ले, मैं तो आपको बहन बोल रहा हूँ ना, सिर्फ आपकी इज्जत के लिए। आपने क्या जवाब दिया? भाईजान आप मुझसे बात कर लेना, वो क्या हो गया, आप मुझसे बात कर लें। देखें, एक खातून को, सुन लीजिए ना, आप सुनिए ना, एक खातून को थोड़ा सा ये कह देना तो जाहिर बात है उसको गुस्सा आएगा, वो जाहिर बात है आप तो उसके मुकाबले में नहीं है, या आपकी वालदा को कहेगा या कुछ और कहेगा। जरा सोचे ना, ये अभी मेरे ख्याल में अभी जो आपने कहा, मैंने जो बात पीर साहब मुझे हाईलाइट कर दे, मैंने जो बात गलत की है, बस मुझे हाईलाइट। तुमने ये कहा कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है, मैंने कहा जो तुम्हारी माँ के साथ, तुम्हारी बहन के साथ जो हो रहा है, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। मैंने आपको बोला है कि आपने कहा जी आप होते कौन हमें मशवरा देने वाले, मैंने कहा फिर यही होना है, अगर आप हमारा मशवरा नहीं मान रहे, हमारी मिन्नत नहीं मान रहे, तो फिर यही होना है। मैंने कहा फिर शुरू हो गई, हमें ये समझाएंगे तो तुम्हारी माँ बहन के साथ भी यही होने वाला है। आप भी जो कर रही हैं, हमारी माए बहन, आप ही को हमारी माए बहन, मेरी बात सुने, हमारी माए बहन ऐसी नहीं है कि ऊपर आके ना जो नीचे जो गंदी वीडियो लेके आए उनको ऊपर लेके प्ले करवा के शुरू हो जाए। हमारी माए बहन ऐसी नहीं है, ठीक है ना। मैंने आपको याद है, आपका मिन्नत की थी कि ये काम नहीं करें, लोगों को ना उठाए नीचे से, मैंने आपको उस दिन मिन्नत की थी। आपकी माँ बहन क्या करती है, आप मुझे एड्रेस दे, आप मुझे अपना एड्रेस दे, तुम खुद आ जाओ, तुम खुद, ऐसी बात नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ कि आप खुद आ जाएं, बेशक मुझे कोई इतराज नहीं है। ओ भाई आप क्या कर रहे हो, छोड़ दो ना, आप भाईजान छोड़ दो, आप छोड़ दो प्लीज, ये बेहतर नहीं हो रही है आपकी गुफ्तगू, फिलहाल इसको छोड़ दो भाई। हमारा मसला सिर्फ इतना है, आवाज आ रही है? जी पीर साहब आवाज आ रही है। जी, आपसे मिन्नत समझत इतना है कि आमिर नज़ीर जो जुल्म और ज्यादती कर रहा है, सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है भाईजान। जब चाहे जिसको चाहे, पता नहीं वो चश्मा उसने कहाँ से खरीदा है, या ये है कि मेरे ख्याल में कोई वर्षे में उसको मिला है, वो कोई ख़ास चश्मा है, उसको पहन के उसको मालूम हो जाता कि फलाना शख्स वो जनाब अला कादियानी है और मुसलमानों का और इस्लाम का दुश्मन है। वो चश्मा उन्होंने कहाँ से खरीदा? वो चश्मा इधर ही से उन्होंने ख़रीदा, मैं साथ ही था जब हमने वो लिया है चश्मा। चश्मे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है, देखें बात ये दोनों कर रहे थे तो बात गलत तरफ जा रही थी। चले मैं आपसे डायरेक्ट मुखातब हूँ, मैं अल्लाह को गवाह बना के ये कहता हूँ, ये बात और सारी दुनिया भी खैर जानती है, हर चीज़ रिकॉर्डेड होती है। आमिर नज़ीर से अगर 100 ब्राडों पे वो आया है ना, तो 100 दफ़ा अगर उससे सवाल उम्मे रुबाब या पीर ज़ाहिद अस्कानी के बारे में हुआ है ना, तो उसने आगे से चुप इख्तियार किया, कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है। लेकिन उसके बरक्स आप पीर साहब हो या ये उम्मे साहबा हो, उम्मे साहबा अभी पहले कह रही थी मुझे बताओ मैंने कहाँ उसके ख़िलाफ़ बोला है। अरे भाई अभी तो कल आप एक ब्राड पे चढ़ी थी मिर्ज़ाइयों की, वहाँ पर आप उसको खंजीर खंजीर कह रही थी। आप जहाँ पे जाती हैं आप उसके ख़िलाफ़ बात करती हैं। चलें आपको साइड पे करो, पीर साहब आप जो है जहाँ पे आमिर नज़ीर चाहे हुसैनी की बराड हो, कहीं पे भी बैठा हो, आपने जाके 50 कमेंट नीचे खंजीर और फलान और ये और वो, और किस वजह से ये जो 8 दिन से जो कुत्ते की तरह भौंक रहा है उसके जवाब में समझ आई, वो तुम्हें सुनाई नहीं दिया।
میں پیر صاحب سے بات کر رہا ہوں, ایک سیکنڈ بات کرنے دے نا, بات کرنے دے. نہیں بات تمہیں کیوں کرنے دے, جی تم پیر جھوٹ صاحب بولتے رہو. دیکھیں, پیر تو صاحب پہلے جا کے اس کی سنو جا کے. جی جی پیر بکواس صاحب کر رہے ہو بات یہ ہے تم, کہ آپ یہاں آ کے بکواس کر رہے ہو. یہ سنیں, پیر صاحب چپ کی کرائیں, پیر صاحب اس کو اتارے آپ سے نہیں نیچے, بات کر, پیر صاحب اس کو میں نیچے آپ سے اتارے بات ورنہ میں نہیں اپنی بروڈ لگاتی ہوں, میں اپنی میں بروڈ آپ سے لگاتی ہوں. بات پیر نہیں صاحب کر رہا, پیر صاحب سے بات کرنے دیں. ایک منٹ تھوڑا تسلی کیجئے. یہ سنیے بھائی, میری بات سنیے. آپ کہتے ہیں کہ میں 100 میسیجز لکھتا ہوں, یہ میں نے کب لکھی ہیں؟ 2-3 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں نا. اس سے پہلے جو واقعہ ہوا ہے اس سے آپ باخبر ہیں؟ اس سے پہلے آپ نے, ایک منٹ بھائی جان پلیز سن تو لیجئے. یہ میں اس وقت لکھ رہا ہوں جب عامر رضیر نے بروڈ لگا کر غلیظ الفاظ میرے لیے استعمال کیے. جب انہوں نے غلیظ الفاظ میرے لیے استعمال کیے تب میں نے 3 دن تک بروڈ لگائے اور بڑے ہی نرم لہجے میں اپنا کیس رکھا. کہا عامر رضیر صاحب مجھے بلائیں یا خود آئیں یا کوئی اور بروڈ ہو, میری اگر غلطی ہوگی میں معذرت کر لوں گا. آپ میری غلطی ثابت کریں. اگر میری غلطی نہیں ہے تو آپ معذرت کیجئے, آپ نے مجھ پر خامخواہ حملہ کیا ہے. 3 دن تک اسی لہجے میں جو ابھی بات کر رہا ہوں, لیکن وہ بندہ ٹس سے مس نہیں تھا. پھر جو ہے شاید پتہ نہیں ایک بروڈ پہ میں بات کر رہا, اچانک آ گیا وہاں پر گفتگو شروع کر دی. شاید پلان تھا, پلانٹڈ تھا, کیا تھا مجھے تو نہیں معلوم, مجھے کسی نے مشورے میں نہیں لیا تھا, میں تو بات کر رہا تھا, وہ پہنچا. یہ شارپ شوٹر موجود تھا وہاں. بہتر انداز میں اس سے بات ہوئی. ان سے پوچھ لیجئے کہ بھائی جان مجھے بتائیے میری غلطی کیا ہے. انہوں نے جو باتیں کی, قسم کھا کر کہا کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں میں مر جاؤں گا, یہ کروں گا نہیں. یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ یہ غلط ہے, آپ کو مغالطہ ہوا ہے. پھر اس کے جو ہے بدماش وہ آ گئے اور بات کو خراب کر دی. میں نکل گیا, مجھے میوٹ. اور آپ اگر اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور اس گفتگو کو دیکھیں گے, کم از کم 20 یا 25 مرتبہ وہ مجھے گرا چکا, میوٹ کر چکا, بات نہیں کرنے دے رہا تھا, اپنی بات کر رہا تھا. پھر بھی میں نے برداشت کیا کہ چلیں بات ختم ہو. میں نے دیکھا بات نہیں کرنے دے رہے, میں چلا گیا وہاں سے. پھر مجھے فون کر کے شوٹر نے سمجھایا کہ دیکھیں بات شروع تھی, ان سے بات کی, کہ میں ان کو بلا لیتا ہوں, بات کو ختم کر دیجئے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں ختم کر دیتا ہوں, لیکن یہ کہ ظلم اور زیادتی میرے ساتھ نہ کر لینا. کہا میں ابھی بلا لیتا ہوں. شوٹر نے ان کو بلایا, میں تھا, شوٹر تھا, اور ہمارے وہ اویس بھائی تھے, یکے دکے اور بھی آدمی ہوں گے, میرے خیال میں اتنے ہی ہم تھے, 3-4 آدمی ہم تھے. گفتگو جب کر رہے تھے ان کو بلایا, باقاعدہ ان کو مطمئن کیا, سارا کچھ کہا. انہوں نے کہا میں اپنے دوستوں کو ذرا میں بغیر ان سے صلاح نہیں کر سکتا. پھر وہ بلایا 2-4 دوستوں کو, بدماشوں کو بلایا, انہوں نے پتہ نہیں کیا پٹی پڑھائی. اچھا آپ اندازہ کیجئے, میں بازار میں ہوں, کل عید ہے, کیمرہ کھول کے کہتے ہیں اچھا کیمرہ کھولو. بھائی میں اپنے زوجہ کے ساتھ ہوں, یعنی اتنا بڑا بے غیرت آپ دیکھ لیں. ان کو کہا بھائی میں اپنے زوجہ کے ساتھ ہوں, کیمرہ کھولو. یہ کیا بات کر رہے ہیں, گاڑی میں ہے. یہ اتنا بڑا بے غیرت ہے. آگے پھر بھی میں نے برا نہیں مانا. آگے کیا ہوا, بزی ہوا, یہاں تک عصر مغرب بھی میں نے پڑھ لی, پھر بھی اس کی باتیں ختم نہیں ہو رہی ہیں. مغرب پڑھنے کے بعد میں آیا, پھر بھی وہی بات چل رہا ہے. آخر میں ان کے ساتھیوں نے جو کچھ کہنا تھا, مجھے بہت برا لگا, لیکن پھر بھی میں نے کچھ نہیں کہا. پھر میں نے کہا دیکھیں اب کیا کرنا ہے بتائیے. کہتا ہے میرا آسکانی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے, کیونکہ یہ اسلام دشمنی میں کام کرتا ہے, اس لیے اب اس وقت مجھے, کیونکہ 2 گھنٹے سے زیادہ شاید ہو گئی ہیں باتوں کو, اس وقت مجھے, آپ کو یقین کریں یہ بات ایسے لگا گویا کہ گولی کی طرح لگا. ابے بے غیرت, 1 گھنٹے سے قسم کھا چکے ہیں, سارا کچھ کریں, پھر بھی کہتا ہے اسلام دشمنی. تب مجھے غصہ آیا. اس کے بعد میں نے بروڈ لگایا, اس کے بعد جہاں ملتا ہے میں یہ باتیں لکھتا ہوں. تمہیں معلوم اگر نہیں ہے تو کیوں آپ میرے بھائی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ یہ شارپ شوٹر سے پوچھ لیجئے. نہیں یہ کل کی بات ہے, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کیمرہ آن کرو انہوں نے کہا, اور یہ شارپ شوٹر بتائیے, ان کو بتائیے مسئلہ کیا ہے, بتائیے. آپ بتا دیجیے, کل کی بات ہے, یہ پرسوں کی بات ہے, میکسیمم پرسوں کی بات ہے. لیکن ابھی دیکھ لیں کہ یہ پرسوں کی بات, انہوں نے یہ آپ کو بولا 2-4 لفظ تو آپ کو وہ گولی کی طرح لگے, لیکن پیر صاحب واللہ بخدا
کم از کم 1 سال 1.5 سے میں دیکھ رہا ہوں آپ کو. کبھی ان کو آپ بولتے ہو ٹک ٹاک کا معبود, کبھی آپ ان کو خنزیر, کبھی آپ ان کو خبیث, کبھی آپ ان کو جو گندی ننگی گالی آپ نے ان کو کومنٹس میں اور لائیو ایون جا کے. ہاں یہ بات ایک آپ نے کی ہے کہ کم از کم عمر باپ جو پہلے یہاں گفتگو کر رہی تھیں, یہ خاتون اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں, ہم نہیں جانتے, اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن کم از کم آپ یہ نہیں کرتے کہ جا کے آپ کو بھی تو نہیں جانتے, مرزائیوں کی براڈ پہ جا کے کم از کم آپ نے چلو وہ نہیں کیا, لیکن ہمیشہ سے آپ نے گالیاں دی. نہیں 100 باتیں یہی ہیں کہ آپ نے انہوں نے صرف پرسوں آپ کو یہ ایک باتیں بولی, آپ کو گولی کی طرح لگی, تو جو آپ 1.5 سال سے ان کو بول رہے ہو ہر طرح کی گندی گالی آپ نے دی کومنٹس میں بھی اور سامنے بھی. 1.5 سال سے میں نے کب کہا ہے بتائیے؟ اور سر جی ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی آپ کو دیکھا ہے آپ کومنٹس میں لکھتے ہیں. ایون کئی دفعہ میں نے آپ کو رپلائی بھی کیا کہ پیر صاحب آپ کو زیب نہیں دیتی, یہ باتیں آپ نہیں کرو, لیکن آپ نے ہمیشہ سے 1.5 سال سے یہ لڑائی تو چل رہی ہے, سمجھ رہے ہیں, لیکن ایک یہ لڑائی رک جاتی ہے, پھر عامر نذیر بکواس کرتا ہے. جبکہ عامر نذیر کا ایک دفعہ بھی نہ میں نے کومنٹ آپ کے خلاف دیکھا ہے, نہ میں نے آپ کو کبھی عامر نذیر کو بولتے دیکھا ہے. لائف بھائی السلام علیکم, لائف بھائی السلام علیکم. کیا کیا جن کو آپ مولوی ثناء اللہ صاحب سمجھ رہے ہیں دودھ کے دھلے ہوئے نا, میری پروفائل پہ جا کے ان کے ویڈیو بیانات سن لینا, تو ہم سب کو پتا ہے وہ کتنے دودھ کے دھلے ہیں. دوسرا میرے بھائی آپ ٹھیک ہے ضرور دودھ کا دھلا کوئی بھی نہیں ہوتا, میری بات تو مکمل ہونے دینا بھائی, ایسے نہ کریں نا, ایسے نہ کریں. میں نے عزت آپ کو دی ہے, عزت سے آپ کی بات سنی ہے, میری بھی تو سن لیں. یہ آپ کو بڑی گندی تربیت دی ہے آپ کے ٹرک ڈرائیور نے کہ اپنی سنا لو اور دوسرے کی کاٹ دو, اپنی سنا لو اور دوسرے کی کاٹ دو. اب آپ سنیں میری بات, اب آپ میرے بھائی میری بات سنیں, میرے بھائی میری بات تو سن لیں, میرے بھائی میری بات تو سن لیں میرے پیارے بھائی. آپ کا حق بنتا ہے کہ اپنے برادری بھائی پیر بھائی ٹرک ڈرائیور کا دفاع کریں, بالکل کریں, لیکن آپ میری عرض سن لیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص اتنا ناقابل دفاع ہے, ایک شخص کے اتنے زیادہ اعتراضات ہیں اور اتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کے مسئلے ہیں کہ پہلے فریڈم اس کو بچانے کی کوشش کرتا رہا, چنگی اس کی چھترول کرا کے گیا. رہی صحیح کسر جو تھی وہ پپو نے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی, وہ پوری کرا کے گیا. اس کے بعد پھر ایک اور ناکام کوشش عبد الوحید بھائی نے بھی کی ہے, انہوں نے بھی اپنی جو کسر رہ گئی تھی انہوں نے بھی اپنا حق ادا کیا. آپ بھی حق ادا کریں, میں آپ کو نہیں روک رہا, لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں جتنا آپ اس کو دفاع کرنے کی کوشش کریں گے نا اتنا ہی زیادہ وہ شخص ایکسپوز ہو رہا ہے اور اس کی چھترول ہو رہی ہے. یہ نہ آپ کو نہ بیچاروں کو, یہ جو فرقہ نظیریہ کے بے وقوف کند ذہن, جس طرح بشیر الدین محمود نے کہا تھا نا کہ جب میں جماعت احمدیہ کے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کنویں کے مینڈک ہیں. آپ لوگوں کا بھی دماغ کنویں کے مینڈکوں والا ہے کہ جتنا ہم اس کو دفاع کرنے کی کوشش کریں گے اگلا اتنی زیادہ چھترول کرے گا, لیکن آپ لوگ ہے کہ نہیں ہم نے کر کے جانا ہے تو کرتے رہیں بھائی. پھر جزاک اللہ, مہربانی. نہیں جواب دینے دیں, نہیں یہ میرا بھائی ہے یار, اس نے بہت نہیں آپ کے بھائی ہیں, لیکن یہ جس طرح کی میں نے گفتگو کی ہے ذرا ایک سیکنڈ جواب دینے دینا. یہ میرے استاد ہیں, میں واللہ با خدا فیضی آج تک عامر نذیر سے ڈائریکٹ میری بات نہیں ہوئی آج تک. واللہ کیا ضرورت ہے جب ایک بندے کی چھترول ہو رہی ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے حالات. ہم دونوں طرف سے ہم تو یہ کوئی کر رہا تھا کہ یہ بات 1.5 گھنٹہ میں نے تو کہا دیکھیں 1 گھنٹہ فریڈم نے کرائی چھترول, 1 گھنٹہ پپو نے, آدھا گھنٹہ آپ نے, ابھی آدھا گھنٹہ وہ دوسرے لائف بھائی کو بھی کروا لینے دیں, پھر شوق پورا ہو جائے گا. آپ نے جو ٹیکنیکل بہت زیادہ باتیں کی ہیں, چھترول کر رہے ہو, میں ان سے بات کر رہا ہوں پیر صاحب سے, میں ان کو یہ پروف کر رہا ہوں کہ 1.5 سال سے پیر صاحب آپ گالیاں دے رہے ہیں. وہ چھترول اور خود مسلمان, نہیں ابھی چھترول اور خود مسلمان, یہ تو آپ کے ٹرک ڈرائیور کے محبوب ترین دو فضو آپ ہیں, وہ ٹرک ڈرائیور حق حلال کی کمائی کرتا ہے, حق حلال کی کما کے کھاتا ہے, آپ کی طرح نہیں ہے. ذرا چپ ہو جاؤ, آپ بات کرنے دو, آپ کی عزت کر رہا ہوں تو عزت میں رہو, ٹھیک ہے. پیر صاحب سے بات کر رہا ہوں, آپ بیچ میں آگے بولے ہو, ہم نے کب کہا بھائی شراب لے کے ادھر سے ادھر جاتا, آپ لے کے ادھر سے ادھر جاتا ہے, ہم نے کب کہا خنزیر کا سور کا گوشت لے کے ادھر سے ادھر جاتا ہے. لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ جس کو آپ بہت بڑا ہمارے سر کے اوپر لا کے اتھارٹی سمجھنا چاہتے ہیں نا, اس کی دینی اور علمی قابلیت کوئی نہیں ہے. اگر کوئی دینی اور علمی قابلیت ہوتی
تو وہ ٹرک ڈرائیور نہ چلا ہوتا, کسی جگہ پہ خطیب ہوتا, کسی جگہ پہ واقعی علامہ لگا ہوتا. ایک حسینی کے کہہ دینے سے علامہ صاحب آپ زبردستی اس کو کیسے علامہ, ہمیں تو نہ کہیں, آپ کہیں اپنے آپ کو اچھا دل لگتا ہے, لیکن دوسروں کے اوپر آ کے فورس نہ کریں. مرزائی جو ہے نا, مرزائی پچھلے 5-7 سال سے احمد نذیر کے نام سے بھی پھوکتے ہیں. آپ کو تو کچھ جانتا بھی نہیں ہے. جو آپ جتنا آپ کے پاس علم ہے نا وہ ہمیں پتا ہے. ٹرک وہ چلاتا ہے, علماء کرام کی طرف جھوٹ بول دیتا ہے, جس وقت دل کرتا ہے لوگوں کی طرف جھوٹ بول دیتا ہے. وہ ایک جھوٹا بولتا ہے, وہ رشتہ دار ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اسکانی صاحب اس کے چاچی کے لڑکے قادیانی ہے, اس کے والد کو تو قادیانی نہیں ہے. اسکانی صاحب بھائی کو بھی ہم سارے جانتے ہیں, بہت اچھا ہمارا یہ رد قادیانیت پہ کام کرنے والا دوست ہے, اور تمام حوالے ان کے پاس ہیں. عمر صاحب کی اپنی ایک پوزیشن ہے, ان کی اپنی پوزیشن ہے. آپ جو بات ہے نا اس میں رکھیں, یہ نہ کہیں کہ یہ کچھ جانتے نہیں ہیں یا انہیں کوئی نہیں جانتا. یہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ ٹرک چلاتا ہے تو مسجد میں خطیب ہوتا ہے, کیا ٹرک چلانے والا دین کو نہیں جانتا؟ کماتے ہیں نہیں, وہ حق حلال دین کے اوپر فتوے تو نہ دے. او بھائی, ایک ٹرک چلانے والے کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اسکانی کو آ کے کہے پھدو مسلمان ہو تم. وہ اس کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ آ کے کہے کہ جی ام رباب اسلام سے خارج ہے. یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ مفتی کا کام ہے. اچھا, آپ چاچا کیوں بن رہے ہو؟ زید اسکانی کے منہ میں زبان ہے نا, آپ خاموش ہو جاؤ, ان سے میں بات کر رہا ہوں. دوسروں سے تو یہ توقع نہ کریں نا کہ وہ آپ کے والے انٹلیکچوئل لیول پہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ سے زیادہ انٹلیکچوئل لیول پہ رکھا ہو, آپ سے زیادہ نوازا ہو. سمجھیں بھائی, ٹھیک ہو گیا, لیکن میں ان سے بات کر رہا ہوں. فیضی بھائی یہ بات ہی نہیں ہو رہی کہ وہ زیادہ عالم ہے یا پیر صاحب زیادہ عالم ہے, یہ بات نہیں ہو رہی. میرے پیارے بھائی, آپ دفاع کریں, یہ بات اللہ باخدا دفاع کی نہیں ہو رہی. میری عشاء کھڑی ہونے والی, میری بات سن لیں. دفاع جتنا زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے نا, اس بندے کی اتنی چترول ہوگی. یہ میرے فیضی بھائی بات سن لیں, جی بات سنیں. میں نے حلف اٹھا کے کہا کہ میں کسی کا دفاع نہیں کر رہا, میں تو صرف یہ کوشش کر رہا تھا کہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے, یہ جھگڑا ختم ہو جائے, یہ جھگڑا ان کا ختم ہے, یہ دفاع تو نہیں ہے نا. کیا کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے, میں یہ کوشش کر رہا تھا آپ کو پتہ ہے ان کا جھگڑا ختم ہو جائے. کے سوال پبلک میں کٹہری, جس طرح آج وہ افضال بڑیچ کا کینگرو کوٹ کھلا ہوا تھا. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ام صاحبہ نے مجھے کیا کہا ہے, جس میں عمر رباب کے پتہ نہیں کتنے گندے بستر کے سوال پوچھے. اچھا, وہ مرزائیوں کے پاس بیٹھ کے مسلمانوں کو گالیاں نکالنے والی عورت, تو آگے سے اس نے سیدنا علی کے اوپر جھوٹا الزام لگا دیا کہ جناب یہ سیدنا علی کی نعوذ باللہ سنت ہے ایسا کام کرنا. لعنت یار تمہاری تربیت پر, اور لعنت تمہارے تربیت یافتہ گنڈوں پر. اور یار لعنت اس پہ بھی ہے کہ جو عورت ہو کے جا کے مرزائیوں کی براڈوں پہ پورا دن بیٹھ کے ادھر مسلمانوں کو گالیاں خود بھی دیتی ہے اور دلواتی بھی ہے. شرم کرنی چاہیے آپ کو یہ بات کرتے ہوئے. تمہارا ٹرک ڈرائیور خود اپنی لائف پہ یہ کام کرتا رہا ہے. حاجی عبدالرحمان کی لائف پہ اپنے کتے بھیج کے اپنے باسٹک مرزائی کو ساتھ بٹھا کے اسوا کے اس کو کہتا رہا اور کوئی خدمت ساڑھے لائک, اور ساتھ ہی بینر بھی لگایا ہوا ہے کہ ان پھدو مسلمانوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. یہ تمہارے ٹرک ڈرائیور کا کام ہے. میں تمہیں کہہ رہا ہوں ایک ایسے آدمی کا تم دفاع کر رہے ہو جو کہ ناقابل دفاع ہے بیچارہ, جس کا ہر ایک کے ساتھ مسئلہ ہے. اس کو بابر گالی باز ہے, سیکر گالی باز ہے, قاضمی گالی باز ہے, فلانا گالی باز ہے, فلانا قرآن سے تبلیغ کیوں کرتا ہے, فلانا حدیث کیوں سناتا ہے. اس کو ہر ایک سے تکلیف ہے بھائی, اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, علاج کراؤ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جا کے نماز پڑھ لو, آپ کو پتہ ہے کوئی نہیں. ایسے ہی آپ آگے بھائی جان سنیں, آپ ربط کے ساتھ آپ کو بات نہیں معلوم. اچھی بلی بات ہو رہی تھی, یہ پاگل انسان پتہ نہیں کدھر سے آ گیا. پاگل شاگل تو نہ کہو نا, آرام سے بات کرو. بات یہ ہے کیا بولا ہے, ٹرک ڈرائیور ہے, فلان ہے. بھائی ٹرک ڈرائیور کوئی گالی نہیں ہے, وہ ٹرک ڈرائیور ہے نا بھائی. یہ کیا ہے, یہ کوئی گالی ہے؟ یہ تھوڑے سے سخت الفاظ جس سے انسان ناراض ہو استعمال کر سکتا ہے. اب بھائی بات پیر صاحب خدا کے لیے عید کا دن ہے, عید کا دن, بھائی جان تھوڑا سا نرمی کی طرف آئیں, تھوڑا سا محبت کی طرف آئیں, تھوڑا سا. بھائی جان میں نرمی کی طرف ہی ہوں, اس لیے تو بات کر رہا ہوں, ورنہ مجھے کیا ضرورت ہے, میں جب چاہتا تھا بکواس کر کے نکل جاتا تھا. میں نرمی کی طرف. ڈرائیور آپ کوئی اچھا لفظ ہے, کسی کو آپ اس کے پروفیشن کے ساتھ بار بار اس کا نام ٹرک ڈرائیور کیا ہے, کیا ہے مجھے نام بگاڑنے کی نہیں, میرا آپ کو چیلنج ہے, دین ہمیں نام بگاڑنے کی اجازت دیتے, اس کے اوپر تو بڑی سخت حدیث ہے. نہیں, نام تو نہیں بگاڑا نا بھائی جان, وہ ناراضگی میں سخت الفاظ استعمال کرنا وہ انسان کا حق ہے.
وہ ناراض ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. آپ بھی نئے نئے فتوے جو ہے نا وہ نکالتے ہیں قسم سے. نہیں وڑائج بھائی دیکھیں ٹرک ڈرائیور کوئی گالی نہیں ہے نہ وہ نام بگاڑ رہا ہے, یہ اس کے جاب کو لے کر بات کر رہا ہے کہ وہ ٹرک چلاتا ہے بس ٹھیک ہے. ہاں کوئی گالی والی سننے میں یہ اچھا نہیں لگتا, قانون کو سننے میں ایک بندہ نہیں محفل وہ میں بیٹھا اتنا ہوتا ہے مہان نا, نہیں ہے. حالانکہ وہ مجھے نہیں کہہ رہا آپ کو نہیں کہہ رہا, لیکن وہ اتنا میرے ایک تراہت آتی ہے پیر صاحب, تراہت آتی ہے. میری بات سنیے سردار اعلیٰ, بات سنیے. بات یہ ہے کہ عامر نذیر جی وہ ہمیں کہے کہ تمہاری معاون ہے, تمہیں عیدی کے جولے سے اٹھایا ہوا ہے, ہم اس کو ٹرک ڈرائیور نہیں کہہ سکتے. اب ایک دفعہ کا کہا ہوا لفظ جو ہے 50,000 دفعہ اس کو کہنا تو وہ بات ہی وہی تو کہہ رہے ہیں, ایک دفعہ کہا اگر آپ نے 1000 مرتبہ کہا بات تو ایک ہی ہے بھئی. اس نے تو یہ کہا, ہم نے کہا ٹرک ڈرائیور, یہ کون سے بری بات ہے. اچھا یہ کہاں تک درست ہے کہ عامر نذیر جو ہے ہمیں پدو مسلمان کہے, ہم اس کو ٹرک ڈرائیور سے کہہ نہیں سکتے؟ یہ کیا طریقہ ہوا بھائی جان؟ یہ کہاں تک درست ہے کہ عامر نذیر ایک خاتون کو کہے میں تیرے کپڑے اتار دوں گا, اور حضرت علی کی سنت ہے, ہم اس کو ٹرک ڈرائیور نہیں کہہ سکتے؟ یہ کہاں تک درست ہوگا؟ عامر نذیر صاحب یہ کہے کہ آسکانی تو آستین کا سمپ ہے, سمپ نہیں ہوتا, سپ ہوتا ہے, سپ. نون ایڈ نہ کریں. ایک تو آپ کو تلفظ نہیں آتا, لفظ بگاڑ کے سارا دن حشر کر دیا آپ نے. چلے ایک لفظ اگر میری طرف سے اس میں اضافہ ہو جائے گا, خوبصورتی اس میں آ جائے گی, اس میں کیا ہے. اچھا اب ہمیں وہ عامر نذیر جی یہ کہے کہ آسکانی تو خبیث ہے, خبیث, وہ لانتی ہے, آستین دا سمپ ہے, سمپ ہے. سپ نہیں, سپ جو بھی ہو, ایک لفظ بڑھنے سے خوبصورتی آ رہی ہے نا. تو بھائی ان تمام باتوں کے جواب میں ہم ان کو کہہ رہے, اور یہ لائف صاحب کو نہیں معلوم. لائف جی ہم نے جب بھی بات کی اس کی حرکت پر بات کی, جب انہوں نے حرکت کی تب ہم نے جواب میں یہ تمام باتیں کی, ورنہ ہم ان کو کبھی بھی نہیں چھیڑا. کبھی زندگی میں یہ سوچا نہیں تھا وہ کون سا منحوس دن تھا جو اس عامر نذیر سے مجھے ملا. پیر صاحب آپ سے میں یہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں, ایک ہفتہ بڑائی صاحب دوستوں کو پوچھ لو کہ لڑائی کیویں مکے گی, مسئلہ کیویں حل ہو سکتا ہے. ایک ہفتہ ان کے منہ سے بات نہیں نکلے گی آپ کے خلاف. اور سنا اور بتاؤ, میں یہ وعدہ کر کے آپ سے جا رہا ہوں, میں یہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں. یہ جھگڑا ختم ہو جائے اور مسلمان بھائی آپس میں مل جائیں. دونوں ہی بڑے ہیں, دونوں ہی وہ قادیانیت پہ اوپر ان کا بڑا گرفت ہے, اور ہمارے زاہد اسکانی صاحب قرآن اور حدیث پہ بہت زیادہ علم رکھتے ہیں. یہ دونوں ہی ہمارا اثاثہ ہیں, تو اللہ کرے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. بڑائی صاحب کوئی صاحب نہ ہو تو انہاں بندیاں دی آپس وچ سلام ہوئی میں تہاڈا قصور ہے, تسی ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ. ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਚੌਧਰੀ ਹੋ, ਡੇਰੇਦਾਰ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕਰਾਓ. شاہ جی آپ نے بات کی ہے کہ ان سے بات کرو. شاہ جی صدیق شاہ صاحب ان کی صلح صرف افضل بڑائج کروا سکتا ہے, اور میں انہیں کہوں گا کہ اس پہل کریں اس کام میں اور نیکیاں اور کمائیں, کیونکہ ان کا دل بھی بڑا ہے اور ان کو گفتگو کا ڈھنگ بھی آتا ہے, تو انہیں یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے. پیر صاحب بھائی میں بھی اس لیے کھڑپیٹ صاحب نو کہہ بھی کھڑپیٹ تسی ہو, ڈیرےدار ہو, بہت تک اپنے ذمہ داری لو, یہ مسئلہ ختم کراؤ. شاہ صاحب پیر صاحب کا ترلا کرو کہ تھوڑا سا اپنی جو ریٹرک ہے اس کو ڈاؤن ورڈ لائیں, کیونکہ بہت سخت جو وہ الفاظی کر رہے ہیں, اس سے بڑا ماحول اسی طرح رہتا ہے. جی ہم مسلمانوں کی یہ خواہش ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ کیسا منظر ہوگا. کھر جان کے کچھ نہیں ہوتا, غصہ ہوتا بندہ کچھ نہیں ہوتا, غصے کہہ رہا ہے غصہ ختم ہو گیا. ہوں تسی کرو پیار محبت نال گل, تہاڈی گل سن لین گے دونوں پارٹیاں. میں ایک کومنٹ کرنا چاہ رہا, میں کہہ رہا کہ وہ کیسا منظر ہوئے گا کہ اسی ساڑی خواہش ہے ایز اے مسلم کہ اسی دوئے پرا اسکانی صاحب اور عامر نذیر صاحب دوئے اکٹھے بیٹھے ہون براڈ تے, انہاں نوں اسی سنیے ویکھیے مرزائیاں نے خلاف رد قادیانیت کرن, تے اس ماریوں وڑائے صاحب تسی کوئی دے وچ کردار ادا کرو, پیر صاحب نو سمجھاؤ. اگر یہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہو تے وہ یقین کرو براڈ انہاں دا وزن نہ چل سکے. انہاں سخت بیانیاں جائے سیریسلی ودال سیریسنس کی. پیر صاحب دا آلریڈی بڑا سٹرونگ نیریٹو ہے,
ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਕੁਵਤ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ਜੀ ਵਾਲੇकुम अस्सलाम कैसे अच्छा अफजल साहब बड़े उस्ताद ने ना बहुत बड़े टिकटॉक ਤੇ ਕਿੰਗ ਨੇ ਵਾਕਈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੌਡ ਆ ਕੇ ਅਮਰਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਇਰ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਂ ਦਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਜਨਾਮਾ नहीं नहीं अल्लाह माफ करे मैं शाह साहब मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਫਜ਼ਲ ਰਾਜ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ੂਟਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਸੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ I am ਕਿ ਦਿਲ ਵਿੱਚ with ਬੁਗਜ਼ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਨਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਮ ਵਿਦ ਯੂ ਅਫਜ਼ਲ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਅਫਜ਼ਲ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਟਵਾਨੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਰ ਭਾਈ ਟਵਾਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ क्यों नहीं हो सकता है देखो जी ਅਫਜ਼ਲ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਇਦ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ यही बात है ना अफजल साहब बिल्कुल। तो मैंने भरपूर कोशिश की है यानी कि जितनी कोशिश मैंने की है आप सोच नहीं सकते और उसका कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिला। अब राज भाई आपको भी पता है कि यहाँ पे फैसले लीडर करते हैं जब लीडर अपने छोटे नीचे वालों से पूछने लग जाएं अब एक कंपनी का मैनेजर है या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो नीचे क्लर्क से पूछने लग जाए बाहर खड़े हुए चौकीदार से पूछने लग जाए अपनी कंपनी के मशवरे तो कंपनी का फिर क्या हाल होना है ठीक है। तो लीडर जो होता है वो लीडर होता है वो अपना फैसला करता है। मेरी कोशिश ये है कि भाई तमाम मुसलमानों के जितने भी मसाइल हैं वो सॉल्व हों वो आपस में बैठ के बात करें। जैसे आपने कहा कि एक ब्रॉड पे अगर ये बैठे हों तो ब्रॉड इन्हों का बोझ ही ना सह सके और वाकई सही बात आपने ज़बरदस्त अल्फाज इस्तेमाल किए यहाँ पे। तो हमारी तो कोशिश है यार कि ये आपस में तस्फिया करें और अस्कानी साहब की तरफ से बिल्कुल 100% रजामंदी है ठीक है और ये भी नहीं चाहते कि ये मामला हो वल्ला सच में मैं बता रहा हूँ आपको ये इस बात को ख़त्म करना चाहते हैं भाई। ये कहते हैं कि ये जो मामलात हैं ये ख़त्म हो जाएं और सब अपना अपना काम करें। लेकिन शाह शूटर साहब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के आखिर में पता है एक अडेंडम होता है सफा जो मॉडिफिकेशन क्लास होती है उसमें तो वो इन्होंने जो अडेंडम ठोका हुआ है ना ये पीर साहब ने भी ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि वो जो मॉडिफिकेशन इन्होंने डाली है उस अडेंडम में वो वर्केबल नहीं है। ये इनको भी समझ होनी चाहिए और इनको पता होना चाहिए और है भी और विच इज़ ग्राउंड रियलिटी जिसको प्रैग्मेटिज्म भी कहते हैं इनको रियलाइजेशन जो है ना ग्राउंड रियलिटीज़ की वो होनी चाहिए। अब इनका मर्तबा मकाम ऐसा है कि मैं तो इनके ऊपर इस तरह इनके साथ इस तरह से कभी बात नहीं की इस नुक्ते के ऊपर लेकिन आप समझ रहे हैं जो नुक्ता मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ ये इन्होंने स्टिकिंग पॉइंट रखा हुआ है फॉर नो रीज़न और जो ग्रेटर मुफाद है ना उन्हें उसको सामने रखना चाहिए कि ज़ातियात का इशू नहीं है क्योंकि जो उस दिन ओपन ब्राड में भी बात हुई है इनके मतलब अमरजीर साहब ने उनकी गुफ्तगू से सारी बात वाज़ेह हो गई है कि उनकी तरफ से कोई पर्सनैलिटी इशू यहाँ पे नहीं है। तो अगर पर्सनैलिटी इशू नहीं है पीर साहब तो आपको मूव ऑन करना चाहिए और बयानियाँ जो है ना बयानियाँ उसकी जो होनी चाहिए प्रेसिडेंस यानी उसको आपको प्रायोरिटाइज उसका मुफाद जो है बयानिए का वो ऊपर होना चाहिए शख्सियात का नहीं। पीर साहब शख्सियात के मैं आप ओपन ब्राड पे बात हो रही है ये बात मैं उन्हें व्हाट्सएप पे भी कर सकता हूँ लेकिन मैं सिर्फ ईमानदारी का तकाजा है कि मैं ओपन ब्राड पे कर रहा हूँ। पीर साहब कोई इंसान इस बयानिए से का मरून मिन्नत नहीं है ये बयानिया किसी एक इंसान का ना ये मेरा मरून मिन्नत है ना किसी और का है
تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عوام بھی سمجھتی ہے، ہم عوام کی آواز ہے یہ خلق خدا کی، ہم سمجھتے ہیں کہ جو علماء ہیں ان کی آواز ختم نبوت کے کاز کے لیے یکجا ہو، اکٹھی ہو، تو اس کاز کو فائدہ ہوگا، تو آپ کو اس طرف قدم بڑھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ifs اور buts جو ہے نا اس میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ غیر ضروری ifs اور buts ہے۔ اب میں کھول کے بات اگر آپ کہتے ہیں تو میں اور کھول کے کر دیتا ہوں، لیکن آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے نہیں آ رہی، جی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی۔ بڑا صاحب آپ پیر صاحب میں آپ کو سمجھا، شاہ صاحب آپ ان کو ذرا سمجھائیے گا، اگر نہیں سمجھ آتی میں دوبارہ کھول کے کر لیتا ہوں۔ جی نہیں خیر، جو میں صرف چھوٹی جی پہلے تھوڑا گل کر لاں، ٹائم مک جلے سارا کھل کے تسی فرمایا ہے اور اپنا نوید صاحب آئے نے تو انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ وہ بیک ڈور تے کوشش کر رہے نے اور وہ ہاتھ کھڑے کیتی بیٹھے نے، میں بیک ڈور والا کام میری سمجھ نہیں آ رہا، وہ اپنی پوری فورس لا بیٹھے نے۔ عرض اتنی ساری ہے وڑائج صاحب، تسی اور نوید صاحب ماشاءاللہ دونوں سمجھدار بندے ہو، تسی اپنی ایمانداری نال دس دیو کہ اگر تانوں لگدا ہے کہ یہ عامر نذیر بھائی دی زیادتی ہے تے انہاں نوں سمجھاؤ دونوں بندے، تے جے زاہد اسکانی بھائی دی زیادتی تو انہوں دونوں بندے سمجھا دو کہ تو غلط کر رہا ہے، دو بندہ جو کوئی سے ایک نے تے غلط کیتا ہے۔ شاہ صاحب اس وقت اسی اس فیز تو اگے آ گئے، تسی تھوڑا جہا شاید میں وہ گل نہیں کر رہا، میں ہور گل کر رہا ہاں، میں صرف انی گل کر رہا کہ ایک تقاضا ہے بھی میری ذات دی نظر میں اس دا غلط ہوواں گا، 500% غلط ہوواں گا، میرے دو بھائی لڑ پے نے اور مینوں لگ رہا ہے کہ اس بھرا نے زیادتی کیتی تے انہوں میرا کام میں کہنا بھی یار تو ماڑا کیتا ہے، تو جنوں کہنا یار تیرے نال زیادتی ہوئی ہے میں تیرے نال آ، پر یار تو گل نوں چھڈ ہون۔ یہ دو بھراواں جے تسی صلح کرانی ہے، تسی وچ میڈیٹر رہے ہو تے تسی دونوں پاسیاں نوں تھوڑا تھوڑا اوتے چکنا تے تھوڑا تھوڑا نبھانا ہے، اس طرح کام ہوندے نے کام میرے خیال تے۔ باقی تسی سیانے بندے ہو، میرے بہت زیادہ عقل مند بھی ہو، تے اپنی گل جاری رکھو۔ ہاں شاہ صاحب میں تانوں اودے وچ بریف کر دیاں کہ ان کی طرف سے کوئی کنڈیشن نہیں ہے، اس وقت ان دونوں کے درمیان جو معاملات ہوئے ہیں وہ سارا ماضی کا حصہ ہے، اس کو پسے پش ڈال کر ہی وانٹس ٹو موو آن۔ عامر نذیر صاحب جو میں نے ان کی لاسٹ براڈ کے اوپر باتیں سنی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب کے ان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی ہرڈلز نہیں ہے، کوئی سٹیکنگ پوائنٹس نہیں ہے، کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جن کے اوپر پیر صاحب کو مطلب ہے کہ گڑگڑاتے ہوئے معافی مانگے، نہیں۔ ان کی ایک ڈیمانڈ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایک شخص پیر اسکانی کے ساتھ معاملات کو طے کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ایز اے پرسن ان کی ڈیمانڈ ناجائز نہیں ہے، کیونکہ پیر اسکانی جو ہے ایک ون مین ہے، ایک انفرادی ان کی ایک حیثیت ہے ایز این انڈیویجول۔ پیر صاحب کو ایک پیکج کے طور پر مسلط کیے ہوئے ہیں، کو پائلٹ کرنا چاہ رہے ہو؟ ہیلپر اچھا شاہ صاحب ان کا یہ ہے کہ وہ پیر صاحب کے ساتھ اس معاملے کو فوری طور پہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پیر صاحب نے ساتھ نیچے ایک کنڈیشن ڈالی ہوئی ہے کہ بھائی انہوں نے پیکج ڈیل دی ہے، یہ پیکج ڈیل نہیں ہے کہ آپ فلاں شخص کو بھی اس کے ساتھ ڈالیں گے تو پھر یہ کام ہوگا، اس کا کسی دوسرے تیسرے چوتھے شخص کے ساتھ کوئی تعلق۔ جیسے اب اس وقت ہم 6 لوگ ہیں جن کے اوپر بائیکاٹ چل رہا ہے، دیکھیں میں تو یہ اس موجودہ گفتگو میں یہ کنڈیشن ڈال رہا ہوں کہ اچھا اگر پیر صاحب راضی ہوتے ہیں تو ساتھ میرا بھی معاملہ جو ہے تعلق ہوگا، اور نہیں بھی قسمہ نکاتا میں میرے ساتھ بائیکاٹ انہوں نے کیا ہوا، وہ بائیکاٹ رکھیں بھائی قیامت تک رکھیں، لیکن اگر پیر صاحب کے ساتھ وہ بائیکاٹ ختم کرنے پہ آگے ہوئے ہیں تو میرے لیے یہ خوشائند ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کا وہ بائیکاٹ ختم کر رہے ہیں، اس سے اس کاز کو فائدہ ہوگا تو میں تو اس کی تائید کروں گا۔ تو اس لیے جس طرح میں اپنی ذات کو نہیں لا رہا درمیان میں، ان 6 لوگوں میں سے کسی ایک بھی اور شخص کو درمیان میں نہیں آنا چاہیے اور نہ اس کو پیکج ڈیل کے طور پہ لینا چاہیے۔ پیر صاحب کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، شاہ صاحب انہوں نے ایک گال انہوں نے کھوپڑ ذرا پاؤ تے انہوں نے خدا دے واسطے گل سمجھاؤ کہ دیر از نو پیکج تھنگ ہیئر۔ 6 لوگ ہیں، ہر بندہ ڈیفرنٹ ہے، ہر بندے کی سچویشن ڈیفرنٹ ہے، ہر بندے کے ساتھ ان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ جس بندے کے ساتھ وہ معاملہ طے کرنے کے لیے تیار ہے وہ بندہ بڑا صاحب تسی بجا فرما رہے ہو، لیکن مسئلہ ہے نا دیکھو چھوٹی جی عرض ہے کہ یہ معاملہ ہویا ہی پیکج دی صورت ہے نا، وہ ہن پیکج مینوں نہیں سمجھ آ رہی، تسی گل کر رہے میں تہاڈی گل نال اتفاق کر رہا، ٹھیک کہہ رہے ہو تسی، لیکن معاملہ ہے ہی پیکج دا نا، معاملے دی ابتدا پیکج تو ہو رہی ہے، پیکج دے علاوہ رولا کوئی نہیں، وہی پٹ رہا بندہ بھی پیکج دے علاوہ مسئلہ کی ہے میرا۔ لیکن شاہ صاحب یہ جو ختم نبوت کا کاز ہے، یہ شخصیات کا مرہون منت ہے کیا؟
नहीं वो तो ये छोटी मतलब अपनी जात की अगर जात पीर जिसके लिए साहब अपनी जात छोटी को चीज है, अगर मैं पीर आपकी बात साहब से को एग्री खत्म हूँ। नबूवत का काज अजीज है तो उन्हें काज के ऊपर फोकस करना चाहिए बजाय कि शख्सियात के साथ वो मैं बड़ाई साहब आपकी बात से 100% मुतफिक हूँ कि काज इतना बड़ा है कि उसके लिए अगर अपनी जात को बिल्कुल माइनस करना पड़ता है, मिटाना पड़ता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मजबूरी हो जाती है ना कि यहाँ पे शख्सियात, पर्सनल क्लैश है और पर्सनल मामला है, उनको क्या लेकिन बड़ाई साहब एक दफ़ा लेकिन पीर साहब से रिकन्फर्म भी कर लें, क्या वो अभी भी पैकेज की डिमांड कर रहे हैं या नहीं? मेरा नहीं ख्याल कि अभी वो मैं तो उनसे अपील मेरी यही है कि पीर साहब आप शख्सियात से निकलें। अगर आप खत्म नबूवत के काज को समझते हैं कि आपका काज है तो दीन के काज में किसी शख्सी कंडीशंस को रखना मेरे ख्याल में इसकी जस्टिफिकेशन पीर साहब नहीं है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। यकीन कीजिए, वल्लाह यकीन कीजिए। आए इतनी पतली बरीक बात है ना, मोटी मोटी बात आपको बता आप अकेले के साथ सुलह करने के लिए तैयार हैं? आप तैयार हैं? अच्छा, एक मिनट शूटर मैं खोलिए। शूटर जी भी साहब, इनको बताइए मैंने क्या कहा है। अफजल बड़ाश साहब, आपको मेरा पता ही हाँ पूरी आपको वो नहीं है। ये देखें, अफजल बड़ाश साहब ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है असकानी साहब, कि उम्मे रबाब साहिबा की बात अलग होगी, आपसे वो सिर्फ बात करना चाह रहे हैं, ये खुल के बात नहीं करनी। मैंने क्या कहा आपके सामने, उनके सामने मैंने क्या कहा है? आपने कहा कि मुझे हर बात मंजूर है। अच्छा, पीर साहब का ये बयान है शार्प शूटर साहब। अफजल बड़ाश साहब, मैंने अभी मेरे प्यारे भाई अफजल बड़ाश साहब, मेरी जान दे टोटे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही तो कहा है कि अस्कानी साहब ने कहा है कि मुझे हर चीज हर बात मंजूर है। देखें, ये मैंने इनको कायल किया है, इनको मैंने बहुत ज़्यादा फ़ोन किए हैं, बहुत ज़्यादा बात की है, मैंने इनको कायल किया है, इन्होंने कहा ठीक है। अब यार ये हर बात मानने को तैयार है, तो अब फिर क्या बात रह जाती है यार? तो फिर अब क्या, अब रुकावट क्या है? रुकावट आमिर भाई नहीं, वो नहीं है। आमिर भाई भी नहीं है। आमिर भाई के साथ जो कारिंदे हैं ना वो आमिर भाई करना चाह रहे थे। हाँ, आमिर भाई करना चाह रहे थे, साथ में कुछ दोस्त आए, उन्होंने उनको कहा कि नहीं करना। नहीं, लेकिन ये बात आमिर साहब ने ओपन ब्राड के ऊपर क्यों फिर अनाउंस की है कि वो पीर साहब जो है ये करें, तो वो उनके ऊपर कोई कंडीशंस नहीं है फर्दर, तो ये बात उन्होंने तो अनाउंस कर दी हुई है। देखें मेरी बात सुने, आमिर भाई उस दिन एक पॉइंट पे पहुंच चुके थे, ठीक है, वो बिल्कुल चुप हो गए थे, लेकिन जो दूसरे दोस्त थे ना, उन्होंने बीच में वो कर ली, ठीक है। अब होता ऐसे है ना अफजल बड़ाश साहब, जब एक बात पे दोनों पार्टियां होती हैं ना, तो बीच में से कुछ तीसरा मस्ती कर लेता है, ठीक है, तो उस वजह से ये होता है कि भाई मामला बना बनाया बिगड़ जाता है। अब देखें, अगर ये दोनों हजरात आपस में बात करें या मामला तय हो, तो देखें ये इसमें दीन इस्लाम का ही फायदा है। अगर देखें, अगर अस्कानी दीन का दुश्मन है, ठीक है, तो दुश्मनी नहीं करेगा ना, बिल्कुल नहीं कर सकते 100%। देखें, अगर किसी के ज़हन के मुताबिक अस्कानी दीन का दुश्मन है, तो जब तस्फिया हो जाएगा तो वो दुश्मनी नहीं करेगा। तो ये तो आपके हाथ में है कि आप इसको कंट्रोल करें कि ये दीन के साथ दुश्मनी ना करे आपके मुताबिक 100%। तो आप इसको अपने पास साथ रख लें, आप तस्फिया कर लें, दुश्मनी भी नहीं होगी। फिर आप जाहिर बात है, अभी जो बात आप मतलब एक दूसरे को कहते हो, आराम सुकून से बैठ के एक दूसरे को कहेंगे, राजीनामा होगा तो आप बैठ के एक दूसरे से बात। तो इसके ऊपर फिर ऐसे करें ना शाह साहब, उनसे हम कॉल कर लेते हैं उनको, उनको आमिर साहब को कॉल कर लेते हैं और हम इसके ऊपर उनकी राय ले लेते हैं कि मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुन। देखें, अब अफजल साहब तो भाई सो चुके होंगे। नहीं, अभी तो नहीं। अस्कानी साहब ने इतना तक कहा है कि भाई अगर मेरे अंदर कोई कमजोरी है, मैं गलती कर सकता हूँ, हो सकता है मैं गलती की हो, ये भी कहा है कि मैं मानता हूँ कि मैं इंसान हूँ, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो, एज अ ब्रदर मुझे मेंशन करो कि ये गलती है यार, ये इसको नहीं होना चाहिए, तो मैं उसको भी दुरुस्त करूंगा। यहाँ तक कहा यार, और क्या के बंदा, मुझे बताएं आप। नहीं, फिर तो कोई वजह नहीं है ना, फिर तो ये फिर हटदर्मी और जिद है, ये तो बड़े जो कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। शार्प शूटर, सबसे बड़ा मसला ये है कि वो अपने दोस्तों को निकाल के इस मसले का हल करें तो बेहतर है, क्योंकि
ان کے دوست نہیں چاہ رہے کہ یہ صلح ہو، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ اسلام کے لیے، ہمارے مذہب کے لیے، اور اس تبلیغ جو ختم نبوت کی ہے اس کے لیے ضروری ہے۔ بھائی ڈیوائڈ اینڈ رول ہے، میری بات سنیں، ایک منٹ میری بات سن لیں افضل بڑائی صاحب، یہ ہر بندہ چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ قادیانی ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول والی بات ہے، سیدھی سی بات ہے بھائی۔ اس بات پہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سردار اعلیٰ بن جائے اور سارے اس کو فالو کریں، تو اس صورت میں ہر بندہ ایک دوسرے کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب اگر افضل راج صاحب اور عامر بھائی کی کوئی تصفیہ ہونے لگتا ہے تو کوئی دوسرا آ کے مستی کر دے گا کہ یہ اگر اکٹھے ہو گئے تو ظاہری گل ہے پھر ہمیں کون پوچھے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ معاملات ہیں۔ عامر بھائی اچھے بڑے سمجھدار انسان ہیں، ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی کچھ لوگ آپ کو یہ تصفیہ نہیں ہونے دے پا رہے، ان کا تو تعلق ہی نہیں ان لوگوں کا۔ جب میں کھل کے بات کروں گا تو پھر سارے چیخے ماریں گے۔ افضل بڑائی صاحب، افضل بڑائی صاحب، میں جب کھل کے بات کروں گا نا تو سارے ماریں گے چیخیں، تو کرے تو سالہ کریکٹر ڈھیلا، بس یہ والی بات ہے۔ میں کروں تو سالہ کریکٹر ہے، یعنی کہ تہاڈا کتا ٹوم بھائی نہ کری کھل کے گالو، تیرا اللہ بھلا کرے، ٹھہر جا، گل نہ کرو، مسئلہ حل ہو رہا ہے، تینوں حل ہونے دیو تو انشاءاللہ۔ عتیق شاہ سے میں مسئلہ حل کرا رہا ہوں۔ دیکھیں مسئلہ پرابلم یہ ہے کہ تہاڈا کتا کتا ہے تے میرا کتا ٹومی ہے، بس اتنے یہ گل نہیں، اور سمجھ آئیے گلا نہیں؟ وہ چھڈ دے غصہ اپنا، چھڈ دے باہر دا، پہلے مسئلہ حل کر لے پھر بھی کرتے ہیں۔ عتیق شاہ صاحب میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਬ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ رائٹ۔ وہ بھائی میں نے آج رات کو بھی کال کی، ان کو پورا 1 گھنٹے کی کال کی ہے۔ میں نے ان کو گارنٹی لیا ہے کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں اگلا بندہ کسی کمزوری کی وجہ سے آپ کے ساتھ راضی نامہ نہیں کرنا چاہ رہا، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ معاملات جو ٹک ٹاک پہ پھیلے ہوئے گند یہ صاف ہو جائے اس وجہ سے، ورنہ اس کو کیا ہے، وہ تو آج وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں آج اگر اپنی آئی ڈی ڈیلیٹ کر کے چلا جاؤں، مجھے کون جانتا ہے؟ رائٹ، مجھے کوئی جانتا ہی نہیں ہے، نہ میری شکل کسی کو پتہ ہے، نہ پتہ ہے کون ہے، کدھر ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اتنا ہی جانتا ہے جتنا اسکانی صاحب نے بتایا۔ کہتا ہے اسکانی صاحب نے مجھے کہا کہ میں بھی آج ڈیلیٹ کر کے چلا جاؤں، لیکن جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ تو قادیانی ریکارڈ کریں گے، اور عامر کو پوری دنیا جانتی ہے، اس کا فیس ہے، سب کچھ ہے، وہ اتنا بڑا ختم نبوت کا مجاہد ہے، تو اس کے لیے یہ باتیں تو ساری عمر قادیانی اس کو تنگ کرتے رہیں گے۔ تو یہ بات ہے بڑا اوتھینٹک، ایک ویلڈ ریزن بھی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تصفیہ ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ اسکانی صاحب نہیں چاہتا کہ دیکھیں انہوں نے مجھے کہا ہے نا کہ بھائی جو آپ کہتے ہیں میں راضی ہوں، آپ ابھی پکڑ کے لے جاؤ، میں راضی نامہ کرتا ہوں، تو اس سے بڑھ کے اور اب افضل راج صاحب کیوں ہوئے یار؟ دیکھیں یہ دونوں ہمارے لیے محترم ہیں، ابھی اس سچویشن میں نا عامر بھائی کی طرف سے لچک نہیں ہے، بس سیدھی سی بات ہے۔ جب آپ دیکھیں افضل راج بھائی، اگر میری مخالفت ہے آپ سے یا آپ کی، یا ہم ایک دوسرے کو کچھ کہہ رہے ہیں تو میں تو آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا، سیدھی سی بات ہے، ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ بالکل صحیح۔ اور جب ہم مطلب راضی نامہ ہو جائے گا، ہمارا راضی نامہ ہوگا، میں کہوں گا یار افضل بڑاج پہ یہ دیکھو یہ مسئلہ ہے یار، یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کہو گے ہاں بھائی ٹھیک ہے نہیں ہوگا، لیکن اگر میری آپ کے ساتھ لڑائی ہے، جھگڑا ہے، کوئی تصفیہ حل نہیں ہو رہا، تو میں آپ کو اگر کوئی اچھی بات بھی کہوں گا تو آپ کہو گے نہیں یار نہیں، میں آپ کی طرف پھول بھی ماروں گا تو آپ کہو گے پھول میں نے کیوں مارے یہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں، اور جب راضی نامہ ایک جگہ بندہ گملہ بھی سہ لیتا ہے کیونکہ اس میں معاملہ اور ہوتا ہے، تو یہ معاملہ اس طرح کا ہے کہ یہ معاملہ جب طے ہو جائے گا عامر بھائی، تو آپ کی جو ہے آپ بیٹھ کے ہر مسئلے پہ بات کر سکتے ہو، ہر مسئلہ طلب طے شدہ ہے، اور حل ہر چیز، ہر مسئلے کا حل ہے اگر بندہ کرنا چاہے، نہ کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ پرائٹ صاحب دعا بھی کرو تے دعا بھی کرو، دوئے کم کر کے تے اللہ دا نام لے کے اس مسئلے نو حل کراؤ۔ ہن تے مسئلہ حل ہو گیا، تسی کہہ رہے سو کہ لچک بھی آ گئی، ہن تے مسئلہ ختم ہے یار۔ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ دونوں کام کر لو، دعا بھی کر لو تے دعا بھی کر لو تے اللہ دا نام لے کے اس مسئلے نو ختم کرو، کیونکہ اچھا نہیں لگ رہا نا۔ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾنے بھی۔ سردار اعلیٰ صاحب یہ جو نیچے یوسفی آئے ہوئے ہیں، جی جی، یہ ایک جو ہے بڑے شیطان ہیں، ان کی وجہ سے وہ بڑے اچھے شیطانیت، جب صلح ہو رہی ہو یہ اپنی شیطانیت کرتے ہیں،
नहीं अच्छा, नहीं, वो अच्छे इंसान है फिर से वो। अच्छे इंसान होंगे, लेकिन ये बड़ी शैतानी है। दूसरी बात यह है मेरे भाई, जब आमिर नजीर साहब ने ऐलान आम किया हुआ कि नहीं जाना रोड पे आस्कानी के, क्यों आ रहा है? ये शैतानत तो है और क्या है? नहीं नहीं नहीं, पीर साहब ना करे ना, आप भी बाज आ जाए, आप भी बाज आ जाए, ना करें। चले ठीक, चले ठीक। वो अभी सिर्फ आया है ना, उसने कोई शैतानी तो नहीं की ना। नहीं वो उसको आना नहीं चाहिए ना भाई। वो मैं उसको देखूंगा तो जाहिर बात है आमिर नजीर को गाली दूंगा। नहीं क्यों? जब आप उसने बिल्कुल बात ऐलान किया हुआ, आप क्यों आते हैं? आप ना आओ। इतनी सी आप बिल्कुल अपने ऊपर काबू रखें। अब बात इतनी सी है, आप खुद देखें पस मंजर को। ये लाइफ बाई को नहीं मालूम ना, ये अब्दुल वहाब साहब को मालूम है, अब्दुल वाहिद साहब को। बात यह है कि जब शुरू में लड़ाई हुई, बिल्कुल मामूली बात पे हुई, और शुरू में लड़ाई नहीं थी बल्कि था एक गिला था, मैंने उनसे की थी। एक कादियान ने बदतमीजी की, मैंने गिला कि भाई आपके मौजूदगी में ये क्यों हुआ। खैर वो बात को हमने ख़त्म भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद ख़त्म करने के बाद इसने गलत हरकतें शुरू कर दी। जिस रोड पे मुझे देखता था नीचे उतार देता था, जिस रोड पे देखता था नीचे उतार देता था, ये हरकत शुरू कर दी। मैंने कहा ये क्या है? चलो छोड़ दिया, इस मसले को छोड़ दिया। अपने रोड पे बात करते थे, फिर भी इनको जाकर जो है वो चिमागुइयाँ कर रहे हैं, और वहां से वो पोस्ट लगाता था, ये इससे बाइकाट है, ये पिलाना है, ये डिमकाना है। वहां फिर लड़ाई शुरू हो जाती थी। अब सारा कुछ खत्म होने के बाद कई टाइम हो गया, 3-4 महीने हो गए, कोई किसी के खिलाफ ना बोलता है, ना कहता है, ना सुनता है। मैं खुद जिस रोड पे वो बात कर रहे हैं, मुझे अगर बुलाते थे मैं ऊपर नहीं जाता था, 1-2 मिनट सुन के निकल जाता था। और यकीन करें, ऐसा दिल ये कि उनकी आवाज़ भी मुझे पसंद नहीं थी, अभी पसंद नहीं है, यकीन करें। वो कुदरती तौर पर एक इंसान को नफरत सी हो जाती है। मैं सीधा बात कर रहा हूँ। वो बात कर रहे होते, मेरे ख्याल में, यकीन करें, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि कोई जानवर बोल रहा है। साहब कह रहा हूँ, इतना गुस्सा है। साहब कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं उसको सुनना क्या, उसके परछाई से भी नफरत करता हूँ। मैं उसका नाम ही नहीं लेता। ये हो गई बात। अब हमारे रोड पे अभी ये 3-4 महीना है कि कोई कहीं से किसी का नाम ही नहीं लेता। पहले मैंने बहुत कोशिश की, सुलह होनी चाहिए, जाकर शरीयत बता दी, कुरान बता दिया, हदीस बता दी। सब ने कहा भाई हम मरते दम तक सुलह नहीं कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, बस किस्सा खत्म हो गया। ये मैंने ही पहल किया था। कोई लड़ाइयाँ तो होगी, और ऐसी इतनी बड़ी लड़ाई भी नहीं हुई, खत्म करो। मजीद रुसवाई होगी, अच्छाई तो नहीं होगा। लेकिन देखें, आए दिन जो भी लड़ाई हो रहा है उससे बदतर हो रहा है, उससे बदतर हो रहा है, उससे बदतर हो रहा है। कोई बेहतर तो नहीं हो रहा, क्योंकि वो पिछला सारा कुछ है, वो सारा कुछ पिछला है, वो नजर आता है। खैर, रमजान से पहले और ये 3-4 दिन, ये आखिरी दिन वो तक आमिर नजीर ने इस तरह की बातें की। कोई किसी का नाम ही नहीं ले रहा था, कोई ख्यालों में भी नहीं था, कभी सुना भी नहीं, पसंद ही नहीं है सुनना। नफरत सी हो गया, क्या सुनेंगे, जाओगे क्यों, छोड़ो। अपना काम कर रहे हैं, ठीक ठाक चल रहा है, अपने काम अपने रोडों पे चल रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। मुझे मालूम ही नहीं, ना कोई टो में रहता था कि कहाँ है कहाँ नहीं है। और कभी कभी ऐसे गुजर होता था, बेटा वो सीधा निकलता था, ये कौन बैठा हुआ, इसको क्या देखे, छोटा दफा करो, उसको क्या सुनना है, हकीकत बता रहा हूं। खैर, इसने इस तरह की बातें की। फिर मैंने आराम से 3 दिन तक यहां पर बोर्ड लगाया, टस से मस नहीं है भाई, क्या है। फिर आखिर जो है बात खत्म हो गई, खत्म होने तक पहुंची, खत्म किया। लेकिन इसके या यूसुफी, ये बड़ा बनता है यूसुफी, ये असल में पिलाना डिमकाना, और वो क्या नाम है जाहिद, और वो साहिल को जितनी इज्जत आपने दी ना, जितनी इज्जत साहिल को आपने दी, वो इस इज्जत का काबिल वल्लाह नहीं है, वल्लाह नहीं है। क्या बातें करते हैं, ये नमक हराम लोग हैं, नमक हराम। मैं मजाक नहीं करता, मैं तो मुंह पे कह देता हूं। आज तक इस साहिल को मैंने कुछ नहीं कहा मेरे खिलाफ। पीर साहब अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरह ये बात खत्म हो, आप फिर शुरू हो गए, ये बात ठीक नहीं है। छोड़ो उन बातों को, छोड़ो, भूल जाओ, एक बार कोशिश तो करने दो, अल्लाह करे ये हो जाए। अच्छा, ये नमक हराम को जरा हज़्फ किया जाए। लेकिन इसने वाक़ियतन
वड़ाई साहब के पीठ में चाकू गोपा है। ये नमक हरामी है, ये नमक हरामी है भाई। दूसरी बात, आज तक मैंने इस साहिल को कुछ नहीं कहा, यूसुफी को कुछ नहीं कहा, वो जायद मौलवी को कुछ नहीं कहा। पता नहीं इनकी क्या दुश्मनी है, ये ह्यूमैनिटी, इसकी क्या औकात है, इसको भी कुछ नहीं कहा। वो क्या नाम है अपना रेहान और ये आगे पीछे ये बैठ के गालियां दे रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सुलह होने वाली थी, ये मौजूद है। मैंने कहा भाई देखो, मुकम्मल बात की। मैंने कहता कि आप मुझसे जो आके नाक रगड़े और तो या हम सही हैं या आपको मुगालते हैं, आप सही हैं, जो कुछ हो गया भाई हम माजरत करते हैं। आप की तरफ से भी बातें हुई हैं, हमारी तरफ से भी बातें हुई, दिल तो दोनों का दुखा है भाई। हम तो माफ करते हैं और आपसे भी माजरत चाहते हैं। मैं यही बात कहूंगा, इसमें जमीन और आसमान जो है वो गिर जाएगा यूसुफी के गर्दन पे। हाँ यही बात है ना, बहरहाल यही तो अहमद बात भाई, है। ठीक है, माजरत है, आप बातचीत करें, मैं नहीं अब बोलूंगा। मैं तो नहीं ऐसे बंदे से बातचीत कर सकता, नहीं, कोई नहीं, वो जो अपना बात ना तकरीर सुनता हो, करनी है तो करें, ना उनको काज करने बैसी दो। जिसने करनी है, इससे क्या बात बंदा करे, खाक बात करे। तो गाइज, आज फ्रैंकलिन के दादाजी मस्ती मस्ती में रोड पर टहल रहे होते हैं, तभी उनकी नजर पड़ती है एक फुटबॉल पर। दादाजी बोलते हैं, अरे वाह, चलो पुराना टैलेंट दिखाते हैं, और धड़ाम दादाजी मारते हैं एक जबरदस्त किक। बॉल